الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الامین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ درس قرآن پاک سماعت فرمانے والے نہایت ہی خوش بخت با نصیب حضرات محترم معزز مکرم، بفضل خدا آج کا درس 30واں پارہ سورۃ التکویر آیت نمبر 7-8 کی تلاوت پاک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک حضور دعائے مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی محبت عطا فرما کر ہمیشہ اس کی تلاوت کرنے والا، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما کر ہم سب گنہگاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، ترجمہ ان آیات طیبات کا یہ ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ در گور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔ یہ ہے ترجمہ ان آیات پاک کا۔ حضرات محترم، عہد جاہلیت میں کئی کبھی سنگ دلانہ رسمیں رائج تھیں جنہیں وہ بڑے شرح و صدر سے انجام دیا کرتے تھے۔ انہی غیر انسانی رسوم سے ایک یہ رسم بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس پر نہ وہ غمزدہ ہوتے تھے نہ پشیمان ہوتے، غمزدہ پشیمان ہونے کے بجائے وہ فخر کرتے تھے، فخر کا اظہار کرتے تھے۔ اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ظالمانہ رسم کب چلی، کیوں چلی، کس وقت چلی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ربیہ قبیلے پر اس کے دشمنوں نے حملہ کیا رات کو۔
ربیعہ کے ایک سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہو گئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اس لڑکی کو اختیار دیا گیا کہ چاہے وہ اپنے باپ کے پاس رہے، چاہے تو وہ اسیری میں جس کے ساتھ رہی تھی اس کے پاس چلی جائے۔ اس لڑکی نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا۔ اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے ہاں کوئی بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے۔ یہ تو میری ناک کاٹ کے رکھ دی ہے میری بچی نے، تاکہ آئندہ ان کی ایسی رسوائی نہ ہو جس طرح ہماری آج ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج مقبولیت اختیار کرتا گیا۔ اس کے اور بھی کئی وجوہات تھیں۔ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی، غربت تھی، بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا، وہ اپنے لیے قابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے۔ وہ ناقابل برداشت بوجھ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کون ان بچیوں کو پالے، جوان کرے، پھر شادی کرے، بچی دے۔ وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتا تھا، اس لیے ان کو بچپن ہی میں ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ قبائل میں باہمی آپس میں خون، لڑائیاں، جھگڑے، فساد روزمرہ کا معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں اپنے ماں باپ کا، قبیلے کا ہاتھ بٹاتے۔ لڑکیاں لڑائیوں میں بھی شرکت نہ کر سکتیں، پھر ان کو دشمن سے بچانا، ان کی حفاظت کرنا بھی ایک مصیبت تھا۔ اس لیے وہ اپنی بچیوں کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے تھے۔ اللہ دی پناہ۔ دوسری بات یہ کہ ان کی جاہلانہ نخوت بھی اس کا ایک سبب تھی۔ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ کسی کو اپنی بیٹی دے کر اپنا داماد بنانا، وہ کہتے ہیں ہماری تو توہین ہے۔ اس سے بچنے کا صرف یہی آسان طریقہ تھا کہ نہ بچی زندہ ہو، نہ اسے بیایا جائے، نہ کوئی ان کا داماد بنے۔ وجوہات اگرچہ مختلف متعدد تھیں، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے اتنے گہرے گاڑ چکی تھی، عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا تھا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہے، وہ کہتے، چاہے اسے زندہ رکھے چاہے قتل کر دے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اس سنگ دل معاشرے میں خال خال ایسے لوگ بھی موجود تھے جو معصوم بچیوں کو بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور ان سے جتنا کچھ بن آتا اس سے دریغ نہ کرتے۔ وہ بچاتے تھے معصوم بچیوں کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل کو بھی جب یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو فوراً اس کے گھر جاتے، اس کو زندہ دفن کرنا اگر وہ چاہتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش، اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی وہ ذمہ داری اٹھاتے اور اس طرح اس معصومہ بچی کی جان بچاتے۔ مشہور شاعر فرزوق کے دادا صعصع بن ناجیہ المجاشعی کا بھی یہی معمول تھا۔ علامہ آلوسی نے طبرانی شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے زمانہ جاہلیت کا کفر و شرک کی حالت میں کیا مجھے اس کا بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کون سے تو نے نیک کام کیے؟ اس نے کہا کہ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ کتنی؟ 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اور ہر ایک بچی کے عوض میں نے 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں، 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں، بہت قیمتی حاملہ، 10 ماہ کی، اور ایک ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا، میں بچی بچائی ایک۔ اللہ اکبر! ذرا غور فرمانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرؤ اذ من اللہ علیک بالاسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس عمل کا اجر تو تجھے مل گیا، اللہ رب العزت نے تجھ کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی، نعمت ایمان سے تجھے سرفراز کر دیا۔ چنانچہ فرزوق شاعر اپنے دادا کے کارنامے پر فخر کیا کرتا تھا، کہتا تھا میرا دادا وہ دادا ہے جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو روکا، اس طرح نے بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا کر زندگی بخش دی۔ لیکن اس ظالمانہ رسم کا پوری طرح کلا کما اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت کا محبوب امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور بیٹی کو وہ شان بخش دی کہ باعثیار ہونے کے بجائے اپنے والدین کے لیے وجہ صد افتخار بن گئی بیٹی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غور فرمانا، آپ نے اس غلط فہمی کو اہل عرب کے دلوں سے نکال دیا کہ بچی ایک ناگوار بوجھ ہے، ہاں، یا خاندان کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان پاک، تاکہ ہم سب کے دل میں اپنی بچیوں کی قدر و منزلت پیدا ہو، ہم اپنی بچیوں سے پیار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فآسن إليهن كن له سترا من النار۔ جو شخص ان بچیوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بچیاں اس کے لیے آتش جہنم سے پردہ ثابت ہوں گی۔ سبحان اللہ! بخاری و مسلم شریف دی حدیث پاک ہے۔ امام مسلم دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، کتنی؟ 2 لڑکیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں لڑکیاں، تو قیامت کے دن حضور پاک نے فرمایا میں اور وہ اس طرح کھڑے ہوں گے، یہ فرمایا اپنی انگلیوں کو باہم پہ وصل کر دیا، اس طرح ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ سبحان اللہ! ابو داؤد کی حدیث شریف میں ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بچی ہو وہ اسے زندہ درگور بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر فوقیت بھی نہ دے، تو اس امر کے بدلے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سارے کو سبحان اللہ۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم نبوی دائے ہما گیر اندازہ کرنے یہ حدیث پاک سنو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسراقۃ بن جوشم الا ادلک علی اعظم صدقہ ومن اعظم صدقہ قال بلا یا رسول اللہ قال ابنتک المردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک۔ ابن ماجہ شریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ بن جوشم، حضرت سراقہ بن جوشم ساتھ تھے حضور پاک کے، آپ نے فرمایا اے سراقہ بن جوشم، کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقے پر آگاہ نہ کروں جو سب سے بہت بڑی صدقہ خیرات ہے؟ قال بلا یا رسول اللہ، عرض کیا ضرور حضور مہربانی فرمائیے، مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیری وہ جوان بیٹی طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے، تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کمانے والا ہی کوئی نہ ہو، تو جو اس کو نان و نفقہ جو کو اس کا کھانا پینا کپڑا دے گا، اس کی خدمت کرے گا، فرمایا وہ تیرے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ اپنی اس متعلقہ یا بیوہ بیٹی کی خبر گیری کرنا، اس کو نان نفقہ روٹی کپڑا وغیرہ تاگ کرنا دینا، اس کی خدمت کرنا، سب تو بڑا صدقہ ہے، خیرات ہی وے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، یہ نہیں فرمایا اس کے سنگ دل باپ سے پوچھا جائے گا۔ ذرا دکھایا قرآن پاک دا اسلوب بیان، اللہ پاک نے کیا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سنگ دل باپ سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی بچی کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا اس بچی سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کیونکہ یہ باپ جس نے اپنی بے گناہ بچی پر ایسا ظلم کیا ہے کہ نگاہ خداوندی اس قابل ہی نہیں کہ اس کو خطاب کیا جائے، اللہ پاک اس سے خطاب کرے، وہ اس قابل ہی نہیں، وہ باپ اللہ اکبر سے منہ لگایا جائے، یعنی اس انداز سے اللہ پاک نے اپنے غصے اور ناراضگی کی انتہا کا اظہار کر دیا، اور اس کو مخاطب بنانے کے درجے سے گرا دیا گیا کہ اور اس کو رسوا کرنے میں مبالغے سے کام لیا گیا۔ پھر ظالم سے ذرا غور فرماؤ سارے، الحمدللہ سمجھدار بیٹھے ہو، اگر ظالم سے اس کے ظلم کے بارے پوچھا جائے، ظالم سے اس کے ظلم کے بارے پوچھا جائے تو وہ دنیا میں کئی ایسے بہانے ڈھونڈے گا
وہ کئی بہانے ہیلے تراشے گا، اللہ پاک نے اسے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس ظالم باپ سے پوچھا جائے، کیونکہ ظالم کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کے لیے کئی ہیلے بہانے تراشنے لگتا ہے، اس لیے مناسب یہی تھا کہ مظلوم سے پوچھا جائے تاکہ وہ اپنے غم و الم کی داستان بیان کرے۔ مظلوم سے پوچھا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اس زندہ درگور کی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہے اللہ دی پناہ کس جرم کی بداش میں قتل کیا گیا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ یہ دنیا میں کئی مظلوم ہوتے ہیں جنہیں ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا انتقام لینے کے لیے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، وارثین ہوتے ہیں، کئی اس کا جو ہے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا کم از کم اس کی مظلومیت پر کوئی رنج و غم کے آنسو بہائے جاتے ہیں کہ یار بڑا افسوس ہے۔ یہ بچی ایسی مظلومہ تھی، یہ ایسی مظلومہ تھی جس پر ظلم اس کے ماں باپ نے کیا، اس کی مظلومیت پر کسی نے آواز بلند نہیں کی، نہ ان کی جوان مرگی پر کوئی آنکھ نمک، نہ کوئی آنکھ کے آنسو کسی نے گرائے، کوئی رویا، بلکہ الٹا اطمینان کا سانس لیا گیا۔ اس کے قاتل پر تحسین آفرین کے پھول چھایا، کیا ہی بات ہے نہیں اپنی بچی قتل کر دیتی ہے۔ ایسے باپ کو غیرت مند اپنے خاندان کی ناموس کے پاسبان کا خطاب ملا، ایسے باپ ظالم کو کیا مظلومیت میں اس کا کوئی ہمسر ہے؟ اگر ایسی معصوم ستم رسیدہ بچی کی دل جوئی اس کا مالک خالق پروردگار عالم بھی نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ بتاؤ۔ اس سوال میں قیامت کے برپا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، سوال کہ تم خود سوچو کہ اگر قیامت برپا نہ ہو تو کیا اس مظلومہ کی داد رسی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ ایسے ظالم کو سزا دینا ممکن ہے؟ اگر اتنا بڑا ظلم، دلوں کو لرزا دینے والا ظلم محاسبے سے بچ جائے تو ایسے بڑی اندھیر گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، اندھیر گردی ظلم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ حضرات محترم، ٹائم ختم، صرف 2 آیات طیبات میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، آپ نے اس کی تفسیر سماعت فرمائی مختصر۔ اللہ رب العزت سے عاجز تے والے سارے دوتے اللہ رحم و کرم فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت بچیاں جو ہیں یہ خدا کی رحمت بن کر آتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے حبیب دی عزت دا صدقہ سارے دلاں دے وچ بچیاں دی محبت عطا فرما دے۔ اج کل اس دور دے وچ بھی جس دے گھر بچی پیدا ہوندی ہے اوندا چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے، پریشان ہو جاندے کہ میری بچی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ پریشانی دل تو نکال دیو، بچی دا بڑا مرتبہ، بڑی شان، بڑی فضیلت سنیے۔ اللہ قبول تے منظور فرمائے، میرے واسطے آخرت دا بخشش دا ذریعہ بنے، آمین ثم آمین۔